السابعة يحل عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا عندهما فقيل هذا الخلاف بناء على تفسير السابعي فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه زعم أن السابعي من أهل الكتاب فإن كان كذلك يجوز نكاح السابعة وهما زعما أنه من أفضل الكواكب ولا كتاب لهم ولو كان كذلك لا يحل نكاحها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون ہے نا، تو ذکر ہے باقاعدہ ان کا نا، تو اس لیے وہ چلتے ہیں ساتھ ساتھ. جان اس بات کو کہ سابعہ کا نکاح حلال ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، لا عندہما نہ کہ صاحبین کے نزدیک. پس بعض نے کہا ہے یہ خلاف مبنی ہے سابعی کی تفسیر پر. سابی کون ہوتا ہے؟ پس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نظام کیا کہ سابی اہل کتاب سے ہیں. پس اگر ہو سابی اس طرح تو جائز ہے نکاح سابعہ کا. صاحب کتاب ہو گئے. اور صاحبین نے نظام کیا کہ سابی یہ ستارہ پرستوں میں سے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں اور نئی کتاب ان کے لیے. پس اگر کوئی اس طرح کا ہو تو نہیں حلال اس طرح کی عورت کے ساتھ مسلمان کا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ من اہل الکتاب امام صاحب کے نزدیک، اور یہی مروی ہے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیڑا کہ بے شک سابعین ایک فرقہ ہے اہل کتاب سے جو پڑھتے ہیں زبور کو. نکالا اس کو ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے، اور نکالا ہے وکیع نے سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سابعون ایک طائفہ اہل کتاب سے. کیسے دکھتا ہے؟ وَأَخْرَجَ عبد الرزاق وابن جریر وابن ابی حاتم عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سابعون عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی اور نماز پڑھتے ہیں غیر قبلہ کی طرف اور پڑھتے ہیں زبور کو. یہ تو تھا کہ ان کے بھائی کتاب ہے. بلا کتاب لہم صاحبین کے نزدیک وہ موافق ہے اس کے کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ سابعین ایک قوم ہے جو نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں. بے شک وہ قوم ہے مشرکین سے، نہیں حلال ان کے ذبائح اور نہیں حلال ان کی عورتوں سے نکاح. مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں. اب چونکہ یہ اس میں اختلاف اس لیے فتویٰ مختلف ہو گیا. جی جان اس بات کو یہ نا اور بگی
نکاح سابعہ کا حلال ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، نہ کہ عندہما، پس بعض نے کہا ہے یہ خلاف مبنی ہے صحابی کی تفسیر پر، پس امام صاحب رحمہ اللہ نے ظام کیا ہے کہ صحابی اہل کتاب سے ہیں، پس اگر ہو اس طرح تو جائز ہے نکاح سابعہ کا، اور صحابین نے ظام کیا ہے کہ صحابی ستارہ پرستوں سے ہیں اور نئی کتاب ان کے لیے، پس اگر ہو اس طرح تو نہیں حلال نکاح ان کا۔ جان اس بات کو کہ نکاح سابعہ کا حلال ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نہ کہ عندہما، پس بعد نے کہا یہ خلاف مبنی ہے سابی کی تفسیر پر، پس امام صاحب رحمہ اللہ نے ظام کیا اس بات کا کہ سابی اہل کتاب سے ہے، پس اگر ہو اس طرح تو جائز ہے نکاح سابعہ کا، اور صاحبین رحمہ اللہ نے ظام کیا اس بات کا کہ یہ ستارہ پرستوں سے ہے اور نئی کتاب ان کے ستارہ پرستوں سے ہیں، پس اگر ہیں اس طرح تو نہیں حلال نکاح ان سے۔ ثم عطف على نکاح الکتابیتی قولہ ونکاح المحرم والمحرمات والامۃ المسلمۃ والکتابیتی وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی بناء على ان التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم اما عداہ عندہ لا عندنا فقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من فتیاتکم المؤمنات ینفی جواز نکاح الکتابیت عندہ۔ اچھا جی، اگلی عبارت کا ربط بتایا ما قبل کے ساتھ، پھر عطف ڈالا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کتابیہ کے نکاح پر اپنے قول و نکاح المحرم کا، وہ جتنے پیچھے عبارت شروع ہوئی وَصَحَّ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ وَصَحَّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَاتِ وَصَحَّ نِكَاحُ الْعَامَّةِ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ۔ اگوں ہونا ہے بلاؤ بے، وہ اگلے پاسے ہونا ہے، جی سمجھے ہی، اس پر عطف ہے بھی صحیح ہے نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر عطف ڈالا ہے کتابیہ کے نکاح پر اپنے قول کا، اور صحیح ہے محرم کا نکاح، محرم نکاح کر سکتا ہے، اور صحیح ہے محرمہ کا نکاح، حالت احرام میں نکاح کرنا منع نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور صحیح ہے نکاح عامہ مسلمہ سے، اور صحیح ہے نکاح عامہ کتابیہ سے، لونڈی مسلمہ سے بھی نکاح کر سکتے ہیں اور لونڈی بھی نکاح کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اچھا جی، وفی ہے، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ آگے پڑھتے ہیں۔ قولہ یہ بن نسب ہے،
عطفہ کا مفعول بھی ہے نا، مفعول عطفہ کا عطف ڈالا اپنے قول کا۔ اچھا یہ یہاں اس اتنی ضرورت کیوں پڑی بھی اس کی وضاحت کریں کہ عطف کس پر ہے؟ بعض تصریح کی ہے اس کے ساتھ شارح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وہم کے دفع کے لیے کہ یہ کہیں معطوف نہ سمجھ لیں کہ یہ عابدہ کواکب پر اس کا عطف ہے، اور لا عبادتا کواکب لا کتاب لہا کہ اس پر نہ سمجھ لیں کہ ادھر عطف ہے، تو یہ بھئی عدم جواز کے تحت داخل ہیں، یہ نہ وام پڑ جائے، اس لیے اس کا عطف بتایا کہ اس کا عطف ہے یہ صحہ کے نیچے ہے، صحہ کے نیچے کہ نکاح صحیح ہے۔ اچھا جی، قول و نکاح المحرمات والمحرم والمحرمات، جی اے شاباش، اور تھلے کاشیہ جل رہے کہ قال صاحب در المنتقی، صحیح ہے نکاح صحابیہ مومنہ کا جو مومنہ بے نبی المقرہ بے کتاب اتفاقاً، اور وہ جو نقل کیا گیا خلاف سے مبنی اس بات پر کہ صحابیہ عند الامام کتابیہ ہے، وہ تعظیم کرتی ہے کواکب کی جیسے ہم تعظیم کرتے ہیں قبلہ کی، اور عندہما وہ ستاروں کو پوجتے ہیں، ان کی کتاب کوئی نہیں ہے، تو خلاف لفظی ہے، اگر پہلی تعریف ہے تو نکاح ٹھیک ہے، دوسری ہے تو نکاح ٹھیک نہیں ہے جی۔ اچھا جی، وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، یعنی وہ شخص جس نے احرام شروع کیا حج اور عمرے کا، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے وہاں نکاح کی حالت احرام میں نکاح کیا ہے تو یہ نکاح ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں خلاف ہے بسم اللہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسئلے میں۔ اجے چند دن پہلے مسند امام اعظم 10 صفحے پڑھے جی، اس میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پس ان کے نزدیک نہیں جائز محرم اور محرمہ کے لیے حالت احرام میں، کیا نہیں جائز؟ نکاح جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو اصحاب سنن اربعہ نے اور مسلم نے اور ان کے غیر نے مرفوعاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نکاح کرے محرم اور نہ نکاح کیا جائے۔ اے شاباش، اچھا، نہ نکاح کرے نہ نکاح کرائے۔ اور روایت کی ہے امام مالک نے موطا میں کہ انا طریفاً، کہ طریف نے شادی کی ایک عورت سے، وہ محرم تھا، پس رد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نکاح کو، اور اجازت دی ایس کی ہمارے اصحاب نے، لیتے ہوئے اس کو جو روایت کیا ائمہ ستہ وغیرہ نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی سیدہ میمونہ پاک سے، حالانکہ سرکار حالت احرام میں، اور یہ بات معید بالقیاس بھی ہے کہ قیاس بھی اس بات کی تائید کرتا ہے، کیونکہ نکاح مثل باقی عقود کے ہیں وہ کہ تلفظ کیا جاتا ان عقود کے ساتھ، جس طرح باقی عقود میں گل بات جائز ہے، نکاح بھی تو گل بات ہی ہے نا، اور محرم نہیں منع کیا گیا کسی شے سے ان عقود سے، حتیٰ کہ جائزہ اس کے لیے خریدنا لونڈی کو للتسری، تسری کی خدمت، پھر خدمت کے لیے لونڈی خریدتا ہے حالت احرام میں تو ٹھیک ہے جی، بعد میں بتی بھی جائز ہوگی جی۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ نہیں جائز مس،
یا تقبیل وغیرہ ہما جو کہ حرام سے ممنوعات سے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے۔ اچھا، یہ تو مسئلہ آ گیا۔ مولانا عبدالحی صاحب کو جو بات سمجھ آئی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور پوری وضاحت آپ نے پہلے پڑھ لی ہے مسند شریف میں۔ مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں اور نئی مخفی فتن پر کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب کبھی ہے اس مسئلے میں، کیسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث قولی مقدم ہوتی ہے حدیث فعلی پر تعارض کے وقت، تو وہ مسلم میں جو ہے وہ حدیث قولی ہے، باوجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کرنی جناب میمونہ سے مختلفی بھی ہے کہ کوئی نہیں، کہ سرکار اس وقت حالت احرام میں تھے کہ نہیں، تو وہی جو ساری باتوں کا جواب پڑا ہے نا تفصیل سے، اب وہ کیونکہ روایت کیا ہے امام ترمذی و ابو داود نے ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ان سے، حالانکہ سرکار حالت احرام میں نہیں تھے۔ واخرج ترمذی و احمد وغیرہما عن ابی رافع، اسی طرح اور ابو رافع سے بھی روایت ہے، اور حالانکہ وہ سفیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سیدہ میمونہ پاک کے درمیان۔ واخرج طحاوی یزید بن اسم سے، اور یہ بھی جناب میمونہ کے بھانجے ہیں، جیسا کہ جناب عبداللہ بن عباس ان کے ہمشیرہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہیں جی۔ لیکن پتر اتنے تو کنے صفحے پر ہے نا، تڑی طبیعت سیٹ کی تھی جی۔ اور مسند کیا ہے ابو داود نے جناب سعید بن مسیب سے کہ جناب عبداللہ بن عباس کو وہم ہو گیا اپنے اس قول میں کہ سرکار نے ان سے شادی فرمائی حالانکہ سرکار محرم تھے، تو ناقصی جناب سعید بن مسیب کو وہم ہو گیا جی۔ اور تحقیق بس پھیلایا میں نے کلام کو اس مسئلے میں، تعلیق الممجد علی موطا امام محمد پر انشاءاللہ آ جائے گا۔ اچھا جی، مانا کر لو پچھلا، پھر عطف ڈالا مصنف رحمہ اللہ نے کتابیہ کے نکاح پر اپنے اس قول کا، تو پہلا معطوف جڑا ہے نا علیہ اس نو نال لائی دے، اور صحیح ہے نکاح محرم کا اور محرمہ کا، اور صحیح ہے نکاح لونڈی مسلمہ کا، اور صحیح ہے نکاح لونڈی کتابیہ کا جی۔ اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، ان کے نزدیک محرمہ بھی تھے۔ اصل اگلا جڑا مسئلہ ہے بھی کتابیہ سے نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، دھیان کریں جی۔ خلاف ہے واسطے خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تخصیص بالوصف، کوئی حکم کسی وصف کے ساتھ موصوف ہو تو یہ تخصیص بالوصف واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو اس کے اپنے ما سوا سے عند شافعی اور اصول فقہ میں، لا عندنا ہمارے نزدیک یہ تخصیص بالوصف ما سوا سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی، یہ وصف ہو تب بھی حکم ہوگا، یہ وصف نہ ہو تب بھی حکم ہوگا۔ پس قول اللہ تبارک و تعالی کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من فتیاتکم المؤمنات، نفی کرتا ہے کتابیہ کے نکاح کے جواز کی عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ ان کے نزدیک یہ حکم ہے کہ مومنہ لونڈیوں سے نکاح
ਉਹ 5ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇ ہیں وہ کھول چاہاں جی حرمت لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کے نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، تو نکاح تو وہ فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، واللہ اعلم بایمانکم۔ بس تو چونکہ یہاں قید ہے، اب شفافے کے نزدیک طول حرہ ہو تو لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ لونڈی مومنہ ہو، شفافے کہتے ہیں تب نکاح ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مومنہ نہ ہو کتابیہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اختلاف پڑے ہوئے ہیں، پھر آ رہے ہیں جی ادھر دیکھو وفی ہے، یہ ضمیر فی ہے کہ راجع ہے اس کی طرف جو متصل ہے اس کے ساتھ، بھی پیچھا توڑ نہیں جانا، یعنی تزوج العامہ کتابی اس کے ساتھ تعلق ہے وفی اور اس میں کہ عامہ کتابیہ سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، عامہ اس مسئلے میں ضمیر ادھر لوٹانی ہے صرف۔ اب مسئلہ قولہ بناء علی الآخر، توضیح الخلاف اس مقام میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اپنی کتاب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تم میں سے محسنات مومنات سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پس ان عورتوں سے کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، ماں کا بیان یعنی تمہاری مومنات لونڈیاں جی، واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن، لونڈیوں سے نکاح کرنا ہے تو ان کے اہل سے اذن لینا ہے، اس کے بغیر تو ہے نہیں ہے جی۔ تو سنو، پس اجازت دی ہے اللہ جل جلالہ نے، یہ شفافے کا مذہب بیان ہو رہا ہے، اجازت دی ہے اللہ جل جلالہ نے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، اور فمما ملکت، اور موصوف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنات کے ساتھ کہ وہ کیا ہوں، اور معلق کیا اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو بعدم الاستطاعت علی نکاح الحرائر، اور وملم جو یہ طاقت نہ رکھے تو کرے، تو اللہ نے اس کو لونڈی مومنہ سے نکاح کو معلق کیا ہے عدم استطاعت علی نکاح الحرائر پر جی۔ پس اختیار کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم جواز نکاح غیر عامہ مومنہ جی، جو عامہ مومنہ نہیں ہے، لونڈی مومنہ نہیں ہے، اس سے نکاح جائز کن کے نزدیک ایک، لہذا ان کے نزدیک کتابیہ سے نکاح نہیں ہے، جو یہاں سے سمجھ آ رہا ہے، ان کی کتابوں میں کچھ جزئی ہو تو علیحدہ بات ہے، اور عدم جواز نکاح عامہ اس کے لیے جو قدرت رکھتا ہے حرہ کے، دو مسئلے ہیں، حرہ سے نکاح کی طاقت ہے تو لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے تو لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو صرف مومنہ سے کرنا ہے،
اب دونوں مسئلے بہرحال اول جی کہ لونڈی مومنہ سے کرنا ہے کتابیہ سے نہیں، اس لیے کہ تخصیص بالوصف من فاتیاتکم المؤمنات ایسی لونڈیاں جو تو اس لیے کہ تخصیص بالوصف فائدہ دیتی ہے حکم کی نفی کا اس سے کہ نہ پائی جائے اس میں وہ وصف، تو وہ کون ہوں گی؟ غیر مومنہ لونڈیاں، تو لہٰذا ان سے نکاح شفافے کے نزدیک صفت کے قانون کے مطابق۔ پس جب خاص فرما دیا اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کو وہ لونڈیاں کہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا ان کے ساتھ خاص کر دیا بے وصف تو یہ دل ذالک دلالت کرتا ہے یہ اس بات پر کہ نہیں حلال نکاح غیر مومنہ لونڈی سے۔ اور ہمارے نزدیک تخصیص بالوصف جو ہوتی ہے وہ نہیں دلالت کرتی ما ادا ہو سے حکم کی نفی پر، کہ جس میں یہ وصف نہیں ہے اس سے حکم کی یہ نہیں ہے۔ سنیں جی کیوں؟ پس کبھی ہوتا ہے ذکر وصف کا جاری علی مجری العادت، یا اس وصف کے اتمام کی وجہ سے، اس کے شرافت اور کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جی۔ تو پس مقید کرنا لونڈیوں کو مومنات کے ساتھ نہیں دلالت اس تقیید کی جواز نکاح کی نفی پر غیر مومنہ سے۔ ہاں اس میں شک نہیں ہے، مومنہ لونڈی ہے اور ادھر کتابیہ ہے تو مومنہ کو ترجیح ہے، افضل ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، سمجھے جی۔ تو ہمارے نزدیک ترغیب دلائے گی کہ مومنہ لونڈیاں موجود ہوں تو کتابیہ سے نکاح نہ کرو جی۔ کتابیہ سے کرو گے تو نہ انہیں نماز پڑھنی ہے، نہ انہیں کوئی حرام حلال پاکی پلیتی کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو مومنہ ہوئے گی تو تواڈے نال اسلام نال چلے گی، تسی ان کی مزید اسلامی تعلیم و تربیت کر سکتے ہو جے کوئی آپ نہیں ہوئی تو جی۔ چلو جی آئے وہ میرے کچھ لگتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا مسئلہ آ گیا، ہمارا مذہب بھی آ گیا۔ بہرحال ثانی پس اس لیے کہ تعلیق معلق کرنا کسی حکم کو شرط کے ساتھ، یہ تعلیق دلالت کرتی ہے حکم کے عدم پر عندہ عدم ہی، شرط کے نہ ہونے کے وقت عند شافی، سمجھی کہ ان کے نزدیک جو حکم شرط کے ساتھ معلق ہو تو شرط ہوئی تو حکم ہوگا، شرط نہ ہوئی تو پس جب کہ معلق فرما دیا اللہ جل جلالہ نے جواز نکاح اما ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط کون سی ہے؟ وہ ہے عدم طول حرام، تو فائدہ دیتا ہے یہ عدم جواز نکاح کا اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہے طولے، آگے سمجھ کے کوئی نہ جی۔ اچھا بسم اللہ الرحمن۔ اور ہمارے نزدیک تعلیق بشرط دلالت کرتا ہے اس جزا کے مرتبط ہونے کا، مرتبط لکھا ہے لفظ پورا نا، مربت ہونا سلطہ مرتبط بھئی تعلیق بشرط دلالت کرتی اس جزا کے ربط پر اس شرط کے ساتھ، پس بس ہمارے نزدیک صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ شرط پائی گئی نا تو یہ حکم پایا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ شرط کی نفی ہوئی تو یہ حکم کی بھی نفی ہو جائے گی جی۔ یہی بریکیاں احناف کی
جو بڑے زور سے سمجھ آتی ہیں لیکن وہ زور ہم لگاتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی ہیں۔ لا علاد میں ہی انداد میں ہی، نہ کہ شرط کے عدم کے وقت حکم کے عدم پر وہ دلالت کرے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ حکم مرتبط ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ۔ شرط پائے گی حکم پایا جائے گا، شرط نہیں پائے گی حکم نہیں پایا جائے گا، یہ دلالت کوئی نہیں ہے۔ پس مباح ہے ہمارے نزدیک نکاح لونڈی کا۔ سنیں ہن بابر بھی تھک پے نے، آندنے تفصیل ان دونوں مسئلوں کی طرفین کے دلائل کے ساتھ چاہیے کہ طلب کی جائے اصول شاشی سے، توضیح سے، واہ بھائی واہ، توضیح سے اور اس کے حاشیہ طلبی سے اور اس کے علاوہ کتب الاصول سے۔ علاوہ بچ اصول شاشی کو نہیں ہوتی، یہ گل میں کو گال کڈی، چنگی گل نہیں یار۔ اور اس میں خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تخصیص بالوصف واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو اس سے جو سوا ہے اس کے، یعنی جس میں وصف نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، نہ کہ ہمارے نزدیک۔ پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا من فتیاتکم المؤمنات نفی کرتا ہے کتابیہ کے نکاح کے جواز کی۔ عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی او تھلے نہ ویکھو، اے عند شافعی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی کتاب ہے نا اس میں بیان کی ہے، قول تعالیٰ ومن لم یستطع منکم طولا، یا یہاں سے لے کر ذالک لمن خشی العنۃ منکم، وفی باحت اللہ، اللہ تعالیٰ کے مباح کرنے میں لونڈیاں مومنات کو، یا اللہ اس شرط پر کہ وہ بندہ کہ نہ پائے طول، اور خوف بھی کرے کس کا؟ عنت کا کہ بھی کرتوتہ میں جو بڑھ جائے گا۔ یہ دلالت ہے جی کیے واللہ تعالی علم علی تحریم نکاح مائے، انہاں بھی گل کی تھی بیان کی تھی۔ اور اس میں خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حکم کی نفی کو اس سے جو سوا ہے اس کے امام شافعی کے نزدیک، نہ کہ ہمارے نزدیک۔ پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا من فتیاتکم المؤمنات نفی کرتا ہے کتابیہ کے نکاح کے جواز کی امام شافعی کے نزدیک۔ ولو مع طول الحرة المراد بطول الحرة القدرة على نكاحها بأن يكون له مهر الحرة ونفقتها، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء على أن التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم الشرط، فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا الآية دل على أنه لو كان له طول الحرة لم يجوز له نكاح الأمة۔ بلو اگرچہ طول حرہ کے ساتھ ہو، اگرچہ او تھلے جائز ہے حر کے لیے، جب کہ نہ ہو اس کے تحت حرہ تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن قادر ہے طول حرہ پر۔ ہمارے نزدیک جائز ہے اس کے لیے نکاح کرنا، اولا یہ ہے کہ کیونکہ حرہ بیٹھی ان سے نکاح کرے۔ اگرچہ طول حرہ کے ساتھ ہو، اگرچہ اچھا جی طول حرہ مراد طول حرہ سے قدرت ہے حرہ کے کس طرح
بائیں طور کے ہو رجل کے لیے حرہ کا مہر اور حرہ کا، چونکہ یہ لونڈی سے زیادہ ہے جی، اور اس مسئلے میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تعلیق بھی شرط، کوئی حکم شرط پر معلق ہو واجب کرتا ہے، یہ تعلیق امداد میں شرط ہے، جب شرط نہ ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ فَقَوْلُهُ تَعَالَى، بس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا شفافی کی دلیل، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، وہ جو نئی طاقت رکھتا تم میں سے طول کے بھی ایسا ساری پڑی ہے، وہ لونڈی سے نکاح کرے۔ اللہ یہ دلالت کرتی اس بات پر، یہ فرمانے باری تعالیٰ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اگر ہو مولوی کرام کے لیے طول حرہ تو نہیں جائز اس کے لیے نکاح العامہ جی۔ وَلَوْ قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ، یہ ولاؤ والی جو واؤ ہے نا یہ وصلیہ، ولاؤ اگرچہ واؤ وصلیہ ہے، طول بالفتح بمعنی فضل فضیلت اور قدرت، اور یہ لفظ طول متعدی ہوتا ہے الا کے ذریعے بھی، الا کے ذریعے بھی، اور طول حرہ اس میں وسعت دی گئی ہے، صلہ یہاں ذکر کوئی نہیں ہے، پھر اضافت ہے مفعول کی طرف، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف مغرب میں، یعنی طول کس کا؟ حر کا، کس کے لیے؟ حرہ کے لیے، تو یہ اضافت کدھر ہوئی؟ پھر مفعول کی طرف ہوئی نا جی، حرہ نے تو طاقت نہیں رکھنی نا، طاقت تو مرد کی طرف ہے جی۔ بِأَن يَكُونَ، کیونکہ حرائر کے مہور مہر کی جمع اور ان کے نفقات وہ ہوتے ہیں زائد لونڈیوں کے مہور پر، اور ان کے غالباً ایسا ہوتا ہے، غالباً سنیں جی۔ اچھا جی، وفی ہے یعنی لونڈی سے نکاح کے جواز میں باوجود قدرت کے حرہ کے نکاح پر اس مسئلے میں خلاف ہے کن کا؟ اگل مگی، وہ سارا مسلک آ گیا جی۔ اگرچہ طول حرہ کے ساتھ ہو، مراد طول حرہ سے قدرت ہے، مراد طول حرہ سے قدرت ہے، حرہ کے نکاح پر بائیں طور کے ہو، حر کے لیے مہر حرہ کا اور نفقہ حرہ کا، اور اس مسئلے میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تعلیق بھی شرط واجب کرتی عدم کو شرط کے نہ ہونے کے وقت، پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، الآیہ بساری، یہ قول دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اگر ہو حر کے لیے طول حرہ تو نہیں جائز اس کے لیے نکاح العامہ۔ اگرچہ طول حرہ کے ساتھ، مراد طول حرہ کے ساتھ قدرت ہے حرہ سے نکاح پر، بین طور کے ہو حر کے لیے مہر حرہ کا اور نفقہ حرہ کا، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تعلیق بھی شرط واجب کرتی ہے عدم کو شرط کے نہ ہونے کے وقت، پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، الآیہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اگر ہو حر کے لیے طول حرہ تو نہیں جائز حر کے لیے نکاح العامہ۔ اما عندنا فهو ساکت عن هذا الحکم فبقي الحکم على تقدیر طول الحرة على الحل الاصلی وكذا في الامات الکتابیہ۔ چلیں جی، بہرحال ہمارے نزدیک پس وہ ساکت ہے اس حکم سے، یہ جو آیت ہے نا یہ اس حکم سے
پس باقی رہے گا حکم طول حرہ کی تقدیر پر حل اصلی پر، اور اسی طرح باقی رہے گا حکم عامہ کتابیہ میں۔ جی سمجھو اس نو قولہ اما عندنا فہو ساکت۔ جی قال شارع توضیح نہیں کی ہے، تنقید متن بھی نہیں کہا کہ کوئی نہیں۔ قال شارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنقید میں بے مفہوم مخالفت کی بحث میں، اب وہ چونکہ آگے پیچھے سیاق و سباق کو نہیں، درمیان سے کہ عبارت اٹھا کر لائے، وہ ذرا سن لو کہ ومن ہو اور مفہوم مخالفت کی بحث میں، اور اسی سے ہے خاص کرنا شے کو وصف کے ساتھ۔ تخصیص الشے یہ دلالت کرتا ہے حکم کی نفی پر اس سے کہ جو سوائے اس کے عند شافعی رضی اللہ عنہ بوجہ عرف کے، ان کی دلیل ہے، کیونکہ شخص کے قول میں الانسان الطویل لا یطیر کی الانسان طویل لا یطیر متبادر جلدی جو فام کی طرف جاتا ہے وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جی کیا کہ انسان طویل نہیں اڑتا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو جہاں یہ طویل نہ ہو تو وہ اڑتا ہے، چھوٹے قد والا اڑتا ہے، یہ ہے جی کہ تبادر الالفام اس کی طرف ہے جو ہم نے ذکر کی ہے کہ صفت کی نفی سے حکم کی نفی نے، حکم ہے لا یطیرو، اب طویل کی نفی سے انسان یطیرو بن جاتا ہے، لا یطیرو وصف رہے تب بھی وصف نہ رہے، اسی لیے تو کبھی جانا ہے اس کو کلا نے جی والے تکثیر الفائدات، اور اس لیے کہ اگر نہ ہو اس میں فائدہ تو البتہ ہوگا ذکر اس کا ترجیح بغیر مرجع کے، یہ شفافی کی بات چل رہی ہے، اور اس لیے کہ مثل اس کلام کے دلالت کرتا ہے اس وصف کے علت ہونے پر، جیسا کہ فی الابل الصائمۃ زکوٰۃ، تو پس تقاضا کرے کا عدم کا عند عدم ہی، یہ شفافی کی دلیل ہے، یہ شفافی کی تقریر کی ہے، ہمارے نزدیک نہیں دلالت کرتا، یہ جو وصف کے ساتھ اس کا موصوف ہونا ہے نا، یہ اس لیے کہ تخصیص کے جو موجبات ہیں، جو تخصیص کرنے والی چیزیں ہیں، وہ نہیں بند ان میں جن کو ذکر کیا گیا ہے جی، جیسے الجسم الطویل العریض العمیق المتحیز، اور صفت جو ہے تو یہ صرف جو ہے نا یہ تخصیص یہ حکم میں بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیان حقیقت کے لیے جی، کہ جسم ہوتا ہے وہ جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جس طرح صفت صرف مدح کے لیے بھی ہوتی ہے، صرف مذمت کے لیے بھی ہوتی ہے، اور صرف تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ مسئلے پڑے ہوئے ہیں، صفتوں کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے، غیر کی نفی مقصد نہیں ہوتی، جیسا کہ تاکید کی مثال دیتے ہیں، ام سے دابر، ام سے پچھلا کل، دابر بھی اس کی صفت ہے پچھلا، تھوڑی اتنی کہ صفت نال لا ہوتے وہ پچھلا اجلا بن جائے گا، ام سے دابر نہیں لوٹے گا، یہ حکم ہے لا یعودو، دابر صفت لاؤ تامی نہ لاؤ تامی کو گالی بھی جو گزر گیا وہ نہیں لوٹے گا، او غیر ہی جیسے وما من دابت فی الارض، تو جو بھی دابہ ہے وہ فی الارض ہی ہے، پس نہیں پایا جائے گا جزم اس بات کا کہ کل موجبات منتفی ہو جائیں گے جی، مگر حکم کی الا نفی الحکم بئی طور کے کل موجبات منتفیہ، مگر حکم کی نفی ان کے ما سوا سے، بھئی یہ نہیں ہے کہ بھئی
بھئی وہ وصف اگر نہ پائی گئی تو حکم بالکل نہیں پایا جائے گا، سارے سبب ختم ہو تو پھر بات ہے جی۔ اور اس لیے کہ اقصا درجات اس کے کس کے وصف کے یہ ہے کہ اور یہ علت جو ہے نہیں دلالت کرتی اس پر جو تم نے ذکر کیا ہے۔ علت کی نفی سے معلول کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس معلول کی علتیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ حکم ثابت ہوتا ہے علل، اور ہم کہتے ہیں بھی بے عدم الحکم، لیکن بناءً علی نہ یہ کہ انہ علت لعدمہ، ہم بھی کہتے حکم نہیں ہوتا جب کہ حکم کی کوئی بھی علت نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہم کہتے کہ چونکہ یہ علت نہیں ہے تو اس لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کا ہم قائل نہیں ہے۔ وقال ایضاً، اور بھی ہم کہتے ہیں قال ایضاً کہ اسی سے ہے تعلیق بشرط، کیا واجب کرتی ہے عدم کو اپنے عند شافی، عمل کرتے ہوئے بشرط ہے اپنی دونوں شرطوں کے ساتھ، وہ دو قانون ان کے جیے کہ بشرطیہ لکھے تھے وہ مطلب بھی، کیونکہ شرط وہ ہوتی ہے کہ منتفی ہوتا حکم اس کے، ہمارے نزدیک عدم نہیں ثابت ہوتا کس کے ساتھ، شرط کی نفی کے ساتھ، بلکہ جب شرط کی نفی ہو نا تو حکم کی بھی ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے، بلکہ باقی رہتا حکم کس پر، عدم اصلی پر، کہ حکم پہلے نہیں تھا اس وجہ سے نہیں ہے جی، شرط کی نفی سے حکم کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ شرط کبھی قد یقال ہو، شرط کہا جاتا ہے کس کے لیے، امر خارج کے لیے، کہ موقوف ہوتی ہے اس پر شے، شرط شے سے خارج ہوتی ہے، شے اس پر موقوف ہوتی ہے، اور شے اس پر مترتب نہیں ہوتی، جیسا کہ وضو نماز سے خارج ہے، نماز وضو پر مترتب نہیں ہے، اس کی شرط ہے یہ۔ اور کبھی کہا جاتا ہے معلق کو، کبھی جو ہے نا وہ معلق کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ مترتب ہو اس پر اور نہ موقوف ہو شے اس پر، اور شرط معنی اول کے ساتھ ثابت کرتی ہے ما ذکر تم کو، نہ کہ معنی ثانی کے ساتھ۔ اچھا جی، او بے خود رو او علی الحل الاصلی کی، اب یہ ساری بحث اصول فقہ کی یہاں لائے ہیں، یہ اصول فقہ میں اس کی وضاحت ہے، ساری پڑھیے، نور انوار کھولو دوبارہ تو انہیں سمجھا دینا ساری جی، تو ایک ایک حرف الحمدللہ سمجھایا جا اللہ دے فضل نال۔ علی الحل الاصلی، او باقی رہے گا حکم طول حرہ کی تقدیر پر، کس پر، یعنی ثابت ہوگا بقول جل جلالہ بعد بیان الحرمات، کیڑا با احل لکم ما وراء ذالکم، اے کہ سابقہ محرمات کے ما سوا تمہارے لیے کیا ہیں، اور دوسرا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں سے، لا غیر ذالک من الآیات۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ہر عورت جی، مگر وہ کہ یہ جو آیتیں ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ، ہر عورت مگر وہ کہ دلالت کرے دلیل اس کی حرمت پر، سنیں جی، تو باقی کیا ہے، یہ آیت دلالت کرتی ہیں، سنیں جی بھی وہ ٹھیک ہے، مگر جن کی حرمت پر دلیل ہے، اس کے سوا پر یہ ساری عورتیں حلال ہیں، کیونکہ نہیں اذ لا دلالۃ لآیت الطول، آیت طول جو ہے نا اس کے لیے دلالت نہیں ہے کس پر، کہ ایسی حرمت جو منتفی کر دے، اور نئی مراد حل اصلی سے اباحت اصلیہ، حتیٰ کہ وارد ہو یہ کہ تصریح کی ہے کشف الاسرار شرح اصول بزدوی میں کہ اصل تو نکاح میں منع تھا اور مباح کیا گیا کس کے لیے، ضرورت کے لیے جی۔
اندہ معنی کر. اور بہرحال ہمارے نزدیک و خلاصہ یہ ہے کہ وصف کی نفی سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، شرط کی نفی سے بھی، بلکہ حکم اپنی اصل کی طرف چلا جاتا ہے. جی بہرحال ہمارے نزدیک بس وہ ساکت ہے اس حکم سے. بھی اگر طول حرہ ہو تو لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں. پس باقی رہے گا حکم طول حرہ کی تقدیر پر، حل اصلی پر. حل اصلی وہ آیات بینات جو مطلقہ ہیں جی ہے. اور اسی طرح باقی رہے گا حکم عامہ کتابیہ میں. بے وصف کی نفی ہوئی تو عامہ میں نکاح ٹھیک نہیں ہے، دونوں اپنے اصل پر باقی رہیں گے. جی ہاں جی. بہرحال ہمارے نزدیک بس یہ ساکت ہے اس حکم سے، بس باقی رہے گا حکم طول حرہ کی تقدیر بسم پر، اللہ الرحمن اسی طرح عامہ کتابیہ اگے والحرۃ علی العامۃ واربع من حرائر واماء فحسب. چلو. اور حرہ اور صحیح ہے نکاح حرہ کا لونڈی پر، اور صحیح ہے نکاح 4 آزاد عورتوں سے، اور صحیح ہے نکاح 4 لونڈیوں سے. پس بس اور سمجھے ایشا بس ہے. ان دیکھو درو بھئی بندہ لونڈی سے شادی کی ہے نا، حرہ اس پر اس کی درت لائے سوکن تو یہ جائز ہے. اور 4 آزاد 4 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، 4 لونڈیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. سنا جی شفافے کے نزدیک آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لونڈی صرف ایک ہی، چونکہ وہ بامر مجبوری ہے اس لیے ایک کیجیے. قولہ والحرات علی العامۃ ھذا خذ ھذا. اسی طرح قولہ اربعین جی وحبلہ وموطوۃ وہ آگے آ رہی ہیں جی وحبلہ من زنن تے وموطوۃ سیدہا. سنیں وہ آگے آ رہی ہیں ساری جی یہ. اور وہ کہ متضمن ہے معطوف، یہ سارے معطوف ہیں کس پر؟ یعنی جائز ہے بھی سارے عطف ہوتے پانا ہے پیچھے. یعنی جائز ہے نکاح حرہ کا لونڈی کے اوپر بائیں طور کے ہو لونڈی منکوہ، پس نکاح کیا اس نے حرہ سے تو یہ بات جائز ہے. اور شاہد اس کا حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرفوعاً. آپ فرماتے ہیں کہ طلاق غلام کی 2 ہیں جی، اور نہیں حلال غلام کے لیے جی حتیٰ کہ نکاح کرے زوجن غیرہ سے. جی جب 2 چونکہ لونڈی جو ہے نا وہ 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے تب وہ کسی اور جگہ شادی کرے گی پھر جائز ہوگی. اور فرمایا کہ قرء العامۃ عدت لونڈی کی 2 حیض ہیں، اور شادی کر لے حرہ سے لونڈی کے اوپر، اور نہ شادی کرے لونڈی سے حرہ پر. اخرج دارقطنی بسند ضعیف. اور اسی کی مثل روایت کی عبدالرزاق نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ. قولوا واربع من حرائر جی یہ حکم بھی مجمل ہے، اور 4 سے شادی کر سکتا ہے. حرہ 4 لونڈیاں بھی آگے آ رہی ہیں، زیادہ نہیں، 5 نہیں 5. اور نئی اعتبار بعض شیعہ کی مخالفت کا جو قائل ہیں 9 کی اباحت کے. کس کے؟ وہ لیتے ہیں اللہ جل جلالہ کے فرمان سے کہ پس نکاح کرو وہ جو اچھی لگے تم کو عورتوں سے 2 جی 3 اور 4 2 تے 3 کنیاں ہو گئی ہیں
5 تے 4 تکرار تو بغیر. تو بھئی جمع کرنا 2 کو 3 کے ساتھ اور 4 کے ساتھ تو پھر کتنا ہوتا ہے 2 3 4 9. اور نئی عبرت بعض خوارج کے مخالفت کی جو قائل ہیں کہ 18 جائز ہیں جی، باوجہ جمع کرنے ان اعداد کو تکرار کے ساتھ 2 2 کنیاں ہو گئی 3 3 6 تے 4 تے 4 4 چلو. کیونکہ یہ معنی نہیں مستفاد آیت سے اور نہیں سمجھ سکتا اس معنی کو مگر احمق وہ کہ نہیں علم اس کے لیے عرب کے محاورات کے ساتھ اور الفاظ کے وہ توجہ جی مسئلہ سمجھو. اور تحقیق زیادہ کیا ہے یمن کے بعض افاضل نے، یمن کے وہ محمد بن علی شوکانی ہیں جو مشہور علامہ شوکانی، حدیث کی کتاب بھی تو تفسیر بھی ہے. یہ محمد بن علی شوکانی ہے، انہوں نے زیادہ کیا ہے تابع ہوتے ہوئے بعض صفحاء ظاہریہ کے. جو صفحاء ظاہریہ ہیں نا ان کتابیں داری کرتے ہوئے یہ محمد بن علی شوکانی نے بھی اضافہ کیا ہے کس کا نغمتہ فی تنبور کہ انہوں دی ٹولکی تو ٹولکی بجائی جی. یہ ہوتا ہے جی کی آخیا نے کہ انہوں نے زیادہ کیا پس مباح کیا ہے نکاح النساء من غیر حسر کے بغیر جنہیں نال کر سکتے ہو تائی ہیں. وَبَيَّنَهُ اور بیان کیا ہے اس کو اپنی بعض تصانیف میں. کس نے؟ علامہ شوکانی نے. ان دلائل کے ساتھ کہ کبھی جانتا ان کو ہر فاضل جی. اچھا انہیں تو کہہ دیتا نا. اور تابع ہوئے علامہ شوکانی کے وہ جو تابع ہیں اس کے ہمارے زمانے کے علماء سے او تھلے لکھے صدیق حسن خان بھوپالی جی من علماء سرنا. مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں یہ صدیق حسن خان صاحب یہ جو بعد والے ظاہریہ ہیں نا یہ شوکانی کے بارے میں ظن کرتے ہوئے کہ شوکانی کے اقوال سارے کے سارے نازلہ منزلہ منزلۃ الوحی من السماء ہے، اس واسطے ان کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بیماری ساڈے وچ کو نہیں ہے ہوں کہ جہڑے جی حضرتاں نوں اسی چمڑے ہیں ساڈے نزدیک واحد کا درجہ نہیں بنیا پیا جی. یہ سارے جی بیماری ہے جی. یہ نہیں ویکھنا بھی دین دے مطابق ہے کہ نہیں، حضرت نے فرمایا ہے بس. یہ بیماری ساڈے جی بڑی ہے، ساڈے نزدیک بھی واحد کا درجہ رکھ دینے جی کہ ہم ان کی تحقیق کیا کوئی بھی ہو یار ہم ان کی تحقیق کے آگے کسی کی تحقیق کو نہیں سمجھتے. یہ بیماری اور کی ہے جی جڑی مولانا عبدالحی صاحب رو رہے ہیں جی. بھئی انہیں وہ جڑے ہیں نا شوکانی نے وہ جڑا نا پچھلے صفحاء ظاہریہ دی گل ٹولکی تو ٹولکی بجائی تے بعد والے یہ سمجھ کے کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ تو واحد کے برابر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے علامہ شوکانی نے جو کہا وہ ٹھیک ہے جی. اور رد کیا میں نے اس پر اپنا رسالہ لکھا تذکرۃ الراشد برد تبصرۃ الناقد. اگر چاہتا ہے تو اطلاع ترجیح لہا. اور تحقیق ثابت ہے وہ کہ گئے ہیں اس کی طرف جمہور. ثابت ہے وہ 4 تو زیادہ نہیں ثابت ہے قرآن کے ساتھ. اور پس نکالا امام شافعی نے ابن ابی شیبہ نے و احمد و ترمذی و ابن ماجہ وغیرہم رضی اللہ عنہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ جڑے کافر مسلمان ہوندے سن نا چوکھیاں بیویاں والے سونے فرمانا 4 پسند کرو باقی چھڑ دیو. اے 3-4 واقعے آ رہے نہیں کہ غیلان سقفی مسلمان ہو گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لایا اور اس کی 10 بیویاں تھیں تو اس کو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
چن لے ان میں سے 4 تے باقی 6 نو فارغ کر. اور ایک روایت میں فرمایا روک لے 4 اور جدا کر ان کی باقی کو. باخراج ابن ابی شیبہ وغیرہ ان قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قیس کہتے ہیں کہ اسلام لایا میں اور میری 8 بیویاں تھیں. میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے سرکار کو خبر دی. فرمایا چن لے ان میں سے 4 اور راستہ چھوڑ دے ان کے باقی کا. واخرج شافعی نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نوفل کہتے ہیں کہ اسلام لایا میں میری 5 بیویاں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روک لے 4 اور جدا کر دے 5ویں کو. جی اور نکالا ابن جریر نے اور ابن المنذر وغیرہ ہما نے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تفسیر قول جل جلالہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ پیچھے تھا نا فانکحوا ما طاب کی تو یہ تھوڑے سے بھی چھٹی مل گئی ہے 100 نال بھی کر لو نکاح. اگوں بندش کیتی ہے کہ بھئی ود تو ود کتوں تک یہ بندش کیتی ہے اس واسطے. جی بند کیا گیا رجال کو 4 عورتوں پر. واخراجہ سعید بن منصور وابد بن حمید وغیرہ نحو عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور باب میں اخبار و آثار اخر بھی ہیں. ان کے بعض کی اسانید ضعیف ہیں نہیں نقصان دیتی بوجہ ان کے منجبر ہو جانے کے کثرت طرق کے ساتھ. چلو جی اور صحیح ہے نکاح حرہ کا عامہ پر اور صحیح ہے نکاح 4 کا حرائر سے. جی اور صحیح ہے نکاح حرہ کا عامہ پر اور صحیح ہے نکاح 4 کا حرائر سے. بسم